أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید ظفر اللہ شاہ حاضر خدمت ہے. یہ پروگرام آپ جانتے ہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کا خصوصی پروگرام ہے. آج بھی ہمارا ٹاپک عقیدہ امامت ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جو سبب ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھے. قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مقدسہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت اطہار، اولیاء کرام السلاف کے افکار سے رہنمائی حاصل کرنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے. یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ تکبیر مسلسل پروگرام آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ سے جاری ہے. دراصل کچھ نااندیش لوگوں نے میڈیا کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی زبان استعمال کی جو کہ ناقابل برداشت تھی. تو جواباً ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکبیر مسلسل پروگرام جاری ہے. اور جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں، اور اس پروگرام کی نسبت بھی نواسۂ رسول جگر گوشے بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہے. آپ پوچھیں گے کہ شاہ صاحب وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسرار و رموز میں جہاں ذکر امام علی مقام کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں لیکن تار ما زخمش لرزہ ہنوز. لیکن آپ نے میرے دل پر جو انگلی لگائی ہے اور آپ نے جو کربلا میں تکبیر بلند کی ہے، اس تکبیر کی وجہ سے میرا ایمان آج بھی زندہ و سلامت ہے. تو امام علی مقام کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر مسلسل ہے کہ انہوں نے وہ تکبیر لگائی اور اس کی صدا پوری کائنات میں گونج رہی ہے. اس اعتبار سے اس پروگرام کا جو فلسفہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. پچھلے کچھ دنوں سے بعض چینلز پر ہمارے دوست اتحاد اور اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں خوش آئند بھی ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شائستگی کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنے عقائد و افکار کو بیان کیا جائے. ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کے عقیدے کی بات کی جائے، ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ موضوع ہم نے کیوں منتخب کیا اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کا سبب کیا تھا؟ دراصل بعض چینلز پر عقیدہ امامت کی جب بات کی جاتی ہے تو ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عقیدہ امامت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا اس کا نہ ایمان کامل ہے نہ اس کا دین کامل ہے. جب یہ باتیں میڈیا کی دنیا میں کہی گئیں تو لازمی بات ہے ہم سے سوالات پوچھے گئے
کہ شاہ صاحب آپ تو توحید، رسالت، آخرت کی بات کرتے ہیں، اور کچھ احباب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یہ نبوت کے برابر ہے، بلکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ نبوت سے بلند درجہ امامت ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت کلام کیا گیا، پروگرامز کیے گئے، لیکن میں عوام الناس کے سامنے ایک مرتبہ پھر پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دوست جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ ہمارا عقیدہ امامت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، یقین جانیے کہ بڑی انہوں نے کوششیں کی، آیتیں ادھر سے ڈھونڈیں، ادھر سے ڈھونڈیں، بڑی کوشش کی کہ ان کا عقیدہ امامت، جو ان کا عقیدہ امامت ہے، وہ قرآن مجید سے ہمیں مل جائے۔ لیکن اگر آپ غیر جانبدار ہو کر اور تعصب کی عینک اتار کر بھی غور فرمائیں تو پورا زور لگانے کے باوجود انہیں قرآن مجید فرقان حمید سے ان کے عقیدہ امامت کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں ملی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ عقیدہ امامت کے اعتبار سے کہ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی آیات، اور ایک اور بزرگ ہے جو اس وقت پروگرام پیش کر رہے ہیں اور آیات پیش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کا عقیدہ امامت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جس طرح توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا۔ لیکن اب یہ حضرات جو ہیں وہ آیات کی جو تفاسیر ہیں، اور وہ تفاسیر جو کہ ضعیف راویوں نے بیان کی ہیں، اور وہ روایات آج ہم دکھائیں گے۔ مثلا تفسیر در منصور سے لیا گیا قول، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی گئی، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ مستند روایت ہے، لیکن افسوس کہ تفسیر در منصور میں ہی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ناظرین کرام، آپ غور کیجئے کہ ضعیف روایات سے وہ جو ان کا پلر ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو قرآن کی آیت انہیں نصیب ہوئی، اور وہ روایات جو ضعیف ہیں اور خود لکھ دیا گیا کہ یہ ضعیف روایات ہیں، اس کی بنیاد پر اپنا عقیدہ امامت ثابت کر رہے ہیں۔ میں آج مزید گفتگو کروں گا، اور تھوڑی دیر بعد محقق اہل سنت علامہ مفتی فیض رسول صاحب بھی میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، ان سے بھی ہم کلام کریں گے۔ آئیے عقیدہ امامت کے حوالے سے میں سورہ فرقان کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ناظرین کرام آپ بھی قرآن کھولیے گا، چونکہ بھائی دوست احباب کہتے ہیں کہ جناب خود تحقیق کیجیے، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید خود کھولیے، میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں، پارہ بھی بتاتا ہوں، سورت بھی بتاتا ہوں، آپ خود آیت مقدسہ کو پڑھیے، ترجمہ کیجیے، اور پھر پوچھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے کیا ان کے ہاں جو عقیدہ امامت ہے کیا وہ ثابت ہو رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے میں لیے چلتا ہوں، سورہ فرقان ہے۔ ناظرین کرام خود قرآن پڑھیے، جو کہا جاتا ہے کہ آپ خود تحقیق کیجئے، خود مطالعہ کیجئے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اگر روایات میں جائیں گے تو ضعیف روایات پیش کر دیں گے، 10 کتابوں کے نام لے دیں گے، اور یہ سند نہیں بتائیں گے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، آگے وہاں لکھا ہوگا کہ یہ ضعیف روایات ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان میں
یہ دیکھ لیجئے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 19واں پارہ ہے اور یہ سورہ فرقان ہے، اور یہ سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ یہاں سے چلتا ہے، بلکہ یہاں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سے، اور پھر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ اللہ کے بندوں کی علامات بیان کی جا رہی ہیں، اور میں اس آیت مقدسہ پر روکنا چاہ رہا ہوں، اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ حضرات گھروں میں بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھائی جو قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید سے فیض اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً ہر گھر میں قرآن مجید ہے۔ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، ویسے ہی امام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی سوال رکھا تھا اور ہمارے مختلف کالرز نے بھی کال کر کے ہمیں بتایا، ایک مرتبہ پھر آج سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی یہ دعا کرے استغفر اللہ یا رب العالمین ہمیں نبی بنا، ہمیں رسول بنا، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ سوال کرنے والا مومن رہے گا، مسلمان رہے گا؟ اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے رسول بنا دے، تو ہر کلمہ کہنے والا یہی جواب دے گا کہ کوئی اگر یہ کہے گا کہ مجھے رسول بنا، مجھے نبی بنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ختم نبوت پر یقین نہیں ہے، وہ یہ نہیں مان رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اگر وہ یہ مانتا ہوتا تو پھر اس کے بعد دعا نہ کرتا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہے۔ اب آئیے ان کے ہاں کیا ہے کہ امامت بھی اسی طرح کا مقام ہے، بلکہ امامت اور امام نبوت سے بھی اونچا درجہ ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ یہ پہلے بھی دعا دیکھ لیجیے، اور جو الفاظ، جو ٹکڑا میں آپ کو جس پہ غور کروانا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ دعا مانگتے ہیں عباد الرحمن، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور آگے دیکھیے وجعلنا للمتقین اماما، اس پہ غور کیجیے، وجعلنا بنا دے ہمیں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، کیا بنا دے؟ اماما، امام بنا دے۔ دعا بندہ مومن مانگ رہا ہے کہ یا رب العالمین مجھے متقین کا امام بنا دے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، یعنی قرآن مجید میں یہ آیت مقدسہ موجود ہے کہ اے میرے بندو، اور میرے بندے وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ دعا مانگے یا اللہ مجھے متقین کے لیے رسول بنا دے، استغفر اللہ، تو رسول کی دعا کرنے والا، نبوت کی دعا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر امامت بھی اسی طرح رسالت اور نبوت کے سطح کا مقام اور درجہ ہوتا تو یہ دعا قرآن مجید میں نہ ہوتی۔ وجعلنا للمتقین اماما۔ میں تمام صاحبان عقل کو، صاحبان فہم و فراست کو دعوت دیتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ پر غور کیجیے اور سوال کیجیے اپنے پیشواؤں سے، اپنے قائدین سے، اپنے علماء سے، کہ قرآن مجید جو یہ دعا منگوا رہا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو آگے قرآن مجید نے تو پھر یہ کہنا تھا کہ تمہارے کہنے سے تو، تمہاری دعا سے تو امام نہیں بنتا، امام تو ہم خود بناتے ہیں، لیکن متقین کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر کسی صاحب کے پاس اس سوال کا جواب ہو تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اگر جواب نہیں ہے
تو پھر مان لیجئے کہ آپ کا گھڑا ہوا عقیدہ امامت، اس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے قطعاً نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں کہ ہم مولا کائنات، امیر المومنین، امام المتقین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نسبت والے ہیں۔ ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کا عقیدہ ہمارے لیے منزل بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عقیدہ مولا علی کا ہے، آج تکبیر ٹی وی پر بیٹھنے والے علماء، تکبیر مسلسل پروگرام میں شرکت کرنے والے مفتیان کرام، ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ اکثر جن احباب سے ملاقات کیا کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ تم لوگ مولا علی کو مانتے اس اعتبار سے ہو کہ اپنی خواہش کے مطابق مولا علی سے منوانا چاہتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے سیدہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کی یا نہیں کی۔ یہ دیکھ لیجیے الاحتجاج، احتجاج تبرسی، اہل تشیع کی معروف اور مشہور اور معتبر کتاب، اس کے صفحہ نمبر 94 پر آپ دیکھ لیجیے۔ یہ الفاظ ہیں جن کو بدل بھی دیا گیا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، یہ الفاظ دیکھ لیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے مولا کائنات نے نماز ادا کی، وصلی خلف ابی بکر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مولا کائنات مسجد میں حاضر ہوئے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں، امام مہدی امام ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں تو ہم مانتے ہیں عظمت ہے امام مہدی کی۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں اہل سنت کی کتاب پیش نہیں کر رہا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی وہ ظاہراً نماز پڑھ رہے تھے لیکن دل سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کے جو ذاکرین ہیں، آپ کے جو علماء ہیں، وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ حضرت مولا کائنات نے پیچھے نماز پڑھی ہے لیکن وہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کی کتابیں بول رہی ہیں، یا تو ان کتابوں کو جھٹلائیے اور انکار کیجیے۔ وصلی خلف ابی بکر رضی اللہ تعالی، اب ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ عجیب آج کا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جس ذات کو مولا علی اپنا امام بنائے، آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کریں، آپ ان پر تبرہ بازی کریں، آپ ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں۔ اب کچھ معاملہ ایک چینل والوں نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن میں ایک دن پروگرام دیکھ رہا تھا اور وہ کینیڈا سے ایک پروگرام انہوں نے ریکارڈ کیا اور ایک ان کے اینکر ہیں، اور میں حیران تھا کہ جو میزبان بنایا ہے وہ بھی عجیب ہے، اور وہاں پر جن کا انٹرویو ریکارڈ کیا جا رہا تھا کینیڈا سے، وہ حجت الاسلام والمسلمین اور ساتھ حافظ رکھا ہوا تھا، اور وہ حافظ صاحب حجت الاسلام ہو کر قرآن مجید غلط پڑھ رہے تھے، اور وہ جو سامنے میزبان صاحب بیٹھے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن پاک غلط پڑھا جا رہا ہے۔ اور میں بتاتا ہوں انہوں نے کون سا غلط پڑھا۔ قرآن پاک حجت الاسلام قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں، اور جو میزبان صاحب ہیں وہ غلط قرآن پاک پر واہ واہ کر رہے ہیں۔ میں وہ بھی آج بتاؤں گا کہ وہ جو حافظ ہیں، اور میں کہا کرتا تھا کہ حافظ کہاں سے ان کے ہاں حافظ ہو گئے، اور جب وہ حافظ ساتھ لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حافظ ہو، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا حجت الاسلام نے
تو وہ قرآن پاک کی آیات غلط پڑھی، وہ آج میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ وہ کون سی آیات تھی جو غلط پڑھی گئی۔ آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے کالر ہیں، جائیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون سا ہے؟ محمد صاحب ٹھیک ہے؟ جی اپنا نام بتائیے گا میرے بھائی۔ اورنگزیب بیگ بول رہا ہوں سر، اورنگزیب صاحب کہاں سے ہیں؟ ساؤتھ ہیمپٹن سے۔ ساؤتھ ہیمپٹن سے؟ جی جی اورنگزیب صاحب، میں نے ابھی آپ کا ٹی وی آن کیا تھا، میں نے پورا تو نہیں سنا۔ آپ محمد سے بات کر رہے تھے کہ وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ جی اگر وہ ثابت نہیں ہے تو پھر آپ حضرت امام مہدی کا کیوں ویٹ کرتے ہیں؟ وہ اچھا بھی تو ان کی اولاد آل نبی اولاد علی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو 12واں امام ہے۔ نہیں سوال قرآن تائید کرتا ہے جس کو آپ مانتے ہیں، سوال باقی میرا اماموں پہ نہیں کرتا۔ جی اورنگزیب صاحب سوال میرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی بات یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے یقیناً۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو پورا عقیدہ امامت ہے اس بارے میں قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ سوال ہے۔ سورۃ آل عمران میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے، اللہ نے اپنے ساتھ نام لیا ہے۔ کون سی چلے آپ نہیں مانتے تو نام ماننے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت امام مہدی کو بھی نہ مانیں۔ نہیں اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ بھی تو آل نبی اولاد علی ہے، نہیں، وہ تو بھی شیعوں کا 12واں امام ہے، تو وہاں آپ کا امام بن جاتا ہے آخری امام پہ، اور پہلے پہ آپ کا رولا ہے۔ جی جی اوکے، اللہ آپ کو جزا دے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو سیدھی راستہ اچھا دکھائے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوسنے دینے سے بات نہیں بنے گی، بات تو یہ ہے کہ بات کرے نا، سوال جو میں نے کیا اس پر جواب دے نا۔ امام مہدی کو تو دے دیا، ابھی ہم کو تو قرآن سے ملا ہے کہ اگر امامت قرآن سے ثابت نہیں ہوتی تو ہم نہیں مانتے۔ نہیں سوال اگر آپ کو نہیں ملا یہ آپ کی قسمت ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا آپ کا عقیدہ امامت اگر وہ کوئی نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں، یہ آپ لوگ کہتے ہیں، یا یہ کہنا چھوڑ دیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جی آپ کی حدیثیں بڑی پڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ نماز میں علی نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا اس چیز پہ نہیں ہم جاتے، ٹھیک ہے، لیکن میرا تو یہ ہے، میں نے یہاں پہ آپ حضرت امام مہدی کو انتظار نہیں کریں۔ جی انتظار، وہ بھی تو آل نبی اولاد علی ہے نا، آل نبی اولاد علی مانے کہ وہ امام نہیں ہے۔ اب پھر آپ نے دیکھی نا، پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو پہلا ہے تو پھر وہ بھی آخری، وہ بھی تو شیعوں کا ہی ہے نا، تو آپ پہلوں کو مانتے نہیں ہیں اور آخری پہ آپ کا پھر اکٹھا ہو جاتا ہے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ اچھا ٹھیک ہے اورنگزیب صاحب، پروگرام نہیں دیکھا، میں سن رہا ہوں انشاءاللہ، تو بس میرے تو ابھی میں نے تھوڑا سا لگایا تھا۔ چلے آپ سنیں پھر آخر میں کال کر لیجئے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا کال کا۔ اچھا دوسری بہت شکریہ، غصے سے بات نہیں کرنی، آپ پر آئیں بات کیجئے، کوئی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے پیش کیجئے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہماری طرف سے یہ آغاز نہیں ہوا، یہ کہا گیا کہ جو یہ لوگ تو امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، امام مہدی کا تشریف لانا، ان کی ولادت ہونا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، لیکن جو مقام نبوت ہے، آپ کا اور ہمارا فرق کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے یہ نبوت کے برابر بلکہ نبوت سے بھی اونچا درجہ ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے ہمیں کوئی دلیل تو چاہیے، اور میرا موقف بھی یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کیجیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کینیڈا پہنچے جناب، وہاں سے انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کیا، اور وہ حجت الاسلام والمسلمین وہاں پر جو بیٹھے ہیں، اور وہ جو ایک ساتھ جو ہے وہ نام نہاد محب اہل بیت جو ہیں، وہ آگے سے سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تبرہ بازی کر رہے تھے، اور یہ آیت حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ ناظرین کرام، وہ پروگرام کی اگر ریکارڈنگ ہو، اور وہ احباب جو وہاں کی مینجمنٹ ہے ان سے گزارش کروں گا کہ کم از کم جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، اگر ہم میں سے بھی کوئی غلط پڑھے تو آپ میں سے اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ اور آپ ایک میڈیا، عالمی سطح کا میڈیا چلائے بیٹھے ہیں، اور جو آپ کے میزبان ہیں ان کے سامنے غلط قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، وہ آگے سے واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے، آپ خود دیکھیے گا، شاید آپ کو اندازہ ہوگا، یوما، یہ میں کال لیتا ہوں، یہ آیت مقصر، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور حجت الاسلام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ یوم ندعو، یہاں جو کلہ ہے یا کلو پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے 5 مرتبہ اسی آیت کو پڑھا، اور ٹائٹل کیا لگا ہوا؟ حجت الاسلام والمسلمین حافظ۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کے ہاں حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حافظ تو وہی ہو گئے نا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو باضابطہ امامت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز تراویح، اور جو قرآن مجید کسی نے 25 کسی نے 30 مصلی سنائے ہوتے ہیں، تو اب آپ خود ریکارڈنگ دیکھیے گا، اور وہ صاحب جو میزبان بنے ہوئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم کے اوپر نکتہ چینی کر رہے تھے، ان سے کہوں گا کہ آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو وہاں پر آپ نے عالم بنایا ہوا ہے، تو آیت آپ کے سامنے غلط پڑی جائے اور آپ اس پر واہ واہ کریں، کچھ تو خدا کا خوف کیجئے۔ پھر سن لیجئے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں پر زبر ہے، پیش نہیں ہے، اللہ کا کلام غلط پڑھا جا رہا ہے، اور وہ صاحب جن کو آپ نے اینکر اور میزبان بنایا ہوا ہے وہ اس پر آشش کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کی قسمت ہے، قرآن مجید انہیں نصیب ہوتا ہے جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے اور مولا کائنات سے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ممتاز عالم دین، محقق، اور یقیناً جن پر اہل سنت کو فخر ہے، حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فیض رسول صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا طویل سفر کیا، تشریف لائے، نوازش آپ کی۔ ناظرین کرام، تو میں وہ جن کا ٹائٹل حجت الاسلام والمسلمین تھا، ہو جاتا ہے بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن آگے جو میزبان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط قرآن پاک پر داد دے رہے ہیں، تو میں حیران رہ گیا، اور پھر جو ہے وہ اس پر انہوں نے کیا اہل سنت کے اوپر حملے کیے، اہل سنت کے خلاف کیا زہر اگلا۔ یا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی محبت، آپ کی ذات ہمارا مرکز و محور ہے، مولا کائنات کا بغض منافقت ہے، مولا کائنات کی دشمنی منافقت ہے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ خارجیت نہ رافضیت، یہاں پر وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ جہاں تک ہمارے بھائی، ہمارے دوست اورنگزیب صاحب نے جناب سیدنا امام مہدی ان کا تذکرہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی، ان کا آنا ہے، لیکن پھر سوال کروں گا کہ جس طرح نبوت پر ایمان لانا ہے، جس طرح رسالت پر ایمان لانا ہے، قرآن مجید میں امامت پر اس طرح ایمان لانے کا کوئی تصور اور کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت آپ نے پیش کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے امامت کا تصور نکلتا ہے یا آپ نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے۔ میں آج کچھ وقت دے رہا ہوں علامہ مفتی فیض رسول صاحب کو، ابتدائی وہ گفتگو فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد ان سے سوالات بھی ہوں گے، آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام چلتا رہے گا۔ جی مفتی صاحب۔ بحمد اللہ و ثنائہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ Respectable brothers, elders, viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ مجھ سے پہلے آپ نے دیکھا قبلہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب مسئلہ امامت پہ گفتگو فرما رہے تھے، اور کئی پروگرامز جو ہیں ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی کیے ہیں مسئلہ امامت پہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت جن میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کے آگے تک جو سلسلہ چلتا ہے ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، ان کی کرامت، ان کی شرافت میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیٹ می سے مجھے کہنے دیجئے گا کہ ہمارے امام اہل سنت، ماحی بدعت حامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو سلسلہ ہے
اس کا جو شجرہ شریف ہے اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ائمہ اہل بیت کی شرافت کرامت پہ اہل سنت والجماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ہے قادریہ کا شجرہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ جس کا میجر سورس جو ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرف آ جائیے گا، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، جب تلک جیتے رہیں تیرا رہے ہر دم خیال، حضرت صدیق اکبر مقتدا کے واسطے، اپنی الفت میں خدایا محو کر اور شاد کر، حضرت سلمان فارس پارسا کے واسطے، خواجہ قاسم محمد مظہر انوار حق، جعفر صادق امام الاتقیاء کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ میں نے پڑھا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جہاں تک ان اصحاب کا تعلق ہے، ائمہ اہل بیت کا، ان کی کرامت، ان کی شرافت، ان کی بزرگی، ان کے اعزاز و اکرام کا اہل سنت والجماعت میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے۔ ابھی آپ نے تمہید کی گفتگو، ایک کال لے لیتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو، پھر یہ میں ایک دو کال لے لوں گا، پھر مفتی صاحب گفتگو کریں گے، اس دوران ہم کال نہیں لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی اگر کچھ کالز ہیں تو ٹھیک، نہیں تو جی اچھا چلیں، پھر ابھی ہم 15-20 منٹ کال نہیں لیں گے، مفتی صاحب گفتگو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جہاں تک مسئلہ امامت کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں امامت کے دو کنسیپٹ ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے امامت صغریٰ اور ایک کو کہا جاتا ہے امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ یہ وہ امامت ہے جس کو نماز کی امامت کہا جاتا ہے، اور امامت کبریٰ جو ہے اس کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے، بڑی مشہور کتاب ہے ہماری شرح المقاصد، میں اس سے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جو ہے پھر میں اسی طرح کنٹینیو رکھوں گا۔ امامت کبریٰ جو ہے اس کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ امام کا مقرر کرنا زمانہ نبوت کے بعد، تاکہ امام جو ہے امور شریعہ کا اہتمام کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیوی شریعت کے مطابق تصرف عام کا اختیار رکھے، اور گناہ میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پہ فرض ہو۔ یعنی یہ ہمارے ہاں امامت کا تصور ہے جو ہماری کتب میں موجود ہے، اور اگر امامت کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سٹارٹ سے میں کچھ ریفرنسز پیش کروں گا۔ ہمارے ائمہ اہل سنت والجماعت نے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جس امامت کو سپورٹ کیا، ان کے ہاں امامت کا تصور یہی تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کا مقرر کرنا اور زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد واجب ہے یا نہیں، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ قبلہ شاہ صاحب جی، پہلا مسئلہ یہ علم کلام کا مسئلہ، میں کوشش کروں گا کہ ناظرین سامعین بڑے آرام کے ایزی الفاظ میں، بڑے آسان الفاظ میں گفتگو کو کروں، بیان کروں، اپنا کلام کروں، کہ
امام کا مقرر کرنا زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد واجب ہے یا نہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ صحیح۔ اگر واجب ہے تو کیا خدا تعالیٰ پر واجب ہے یا مخلوق پر واجب ہے؟ یہ علم کلام کا دوسرا مسئلہ ہے، اور پھر اس کا ثبوت اس کے وجوب کا دلیل شرعی کے ساتھ ہے یا عقلی کے ساتھ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کو اگر علم کلام کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خارجیوں کا نقطہ نظر جس کو شرح مواقف میں مصنف نے نقل کیا، شرح تجرید میں بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا مقرر کرنا مطلقاً واجب نہیں، جائزات میں سے ہے۔ یہ خارجیوں کا نقطہ نظر ہے۔ خارجی یہ کہتے ہیں کہ امام کا مقرر کرنا واجب نہیں ہے، جائزات میں سے ہے۔ اور اسماعیلیہ، امامیہ اور غلات شیعہ، یہ اہل تشیع کے تین بڑے گروہ میں نے بیان کیے ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اسماعیلیہ، امامیہ اور غلات، یہ غلات وہ فرقے ہیں اہل تشیع کی، وہ برانچز ہیں جن کا تعلق جن کا نقطہ نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں انتہائی غلو کا، یہاں تک کہ وہ ان کو خدا بھی کہتے ہیں۔ اسماعیلیہ نہیں، ہاں اسماعیلیہ بھی ہیں، اور غلات اس میں کئی فرقے ہیں، ان کا میں مینشن کروں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے اور اس وجود کے ثبوت پر عقل دلالت کرتی ہے، اور ملاحدہ کا بھی یہی مذہب ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ مگر شیعہ کے یہ فرقے اس بات میں باہم مختلف ہیں کہ امام کا تقرر کس ضرورت کے لیے ہے، یعنی اہل تشیع میں اس بات کا اختلاف موجود ہے کہ جو امام کو اپوائنٹ کرنا ہے اس کی نیسیسٹی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ امام اس لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی شناخت کرائے، یعنی امام کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ یہ اسماعیلیوں کا موقف ہے۔ اسماعیلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی شناخت کرائے، اور جو باتیں اللہ کے حق میں جائز اور واجب ہیں اور جو اس کے حق میں امپاسبل ہیں، محال ہے، سب کی پہچان کرائے۔ صحیح، یہیں سے سب گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب؟ دانیال بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ دانیال صاحب آئرلینڈ سے؟ جی دانیال صاحب۔ کون؟ ظفر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں جناب۔ مجھے آپ سے دو سوال کرنے تھے۔ ضرور کیجئے جناب۔ ایک تو یہ کہ خلفائے راشدین کے متعلق جو غلط باتیں کرتے ہیں اور نعوذ باللہ بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ایسا شخص مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اہل تشیع کے بارے میں کوئی کفر کا فتویٰ ہے؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیں گے، بہت شکریہ، برائے مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسماعیلی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو باتیں اللہ کے حق میں جائز ہیں، واجب ہیں، جو اس کے حق میں امپاسبل ہیں، وہ سب کی پہچان کرائے، معرفت الہی کی تعلیم فرمائے، کیونکہ ان کے نزدیک بغیر کسی معلم کے اللہ کی معرفت ناممکن ہے۔ اور امامیہ دوسرا گروہ جو ہے اہل تشیع کا، اثنا عشری، ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم یعنی امام کی طرف حاجت معرفت الہی کی تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ واجبات عقلی و شرعی کے ادا کرنے اور قباح عقلی و شرعی سے بچنے میں لطف ہو، کہ غرضے کہ امام کے اسماعیلیوں کے نزدیک امام کا تقرر اللہ کی معرفت کے لیے واجب ہے، اور امامیہ کے نزدیک قوانین شرع کی محافظت کے لیے واجب ہے۔ یعنی یہاں سے دو اختلاف ہوئے کہ اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ امام اس لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی معرفت کروائے، اور امامیہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا تقرر اس لیے ہے کہ وہ قانون شرع کی محافظت فرمائے۔
صحیح. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شرح مقاصد کے اندر لکھا ہے کہ ہشام بن عمر معتزلی، یہ معتزلیوں کا فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امن و امان کی حالت میں امام کا مقرر کرنا واجب ہے. یہ اب ایک اور اوپینین آئی ہے، تاکہ شاعر اسلام کو ظاہر کرے. فتنہ و فساد کی حالت میں واجب نہیں، اس لیے کہ سرکش لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو خون ریزی ہوگی. یہ بھی ایک موقف ہے. ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام کا تقرر امام جو ہے اس کا وجوب مخلوق پر دلیل شرعی سے ثابت ہے. اور فرقہ زیدیہ یہ کیا ہے؟ یہ اہل تشیع کا سب سے قدیم جو ہے وہ فرقہ ہے. قدیم جو دا اینشنٹ دا فرسٹ جو سیکشن اہل تشیع کا وہ یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مشرب بھی یہی ہے زیدیہ کا، کہ امام کے لیے جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ مخلوق پہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ پہ ضروری نہیں. اور پھر تمام امت کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ کوئی آدمی صرف امامت کی صلاحیت رکھنے سے امام نہیں بن سکتا، بلکہ امام کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے جن کی وجہ سے پھر وہ امام بنتا ہے. یہ ائمہ اہل سنت کے نزدیک ہے. وہ کیا ہے؟ جی ابھی اہل سنت کا موقف بیان کریں. جی ابھی ایک کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اہل سنت کا موقف جو ہے وہ سنتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میرا نام جی محمد ارشد. محمد ارشد صاحب کہاں سے؟ روچڈیل سے. روچڈیل. جی ارشد صاحب. اچھا جی، ریسنٹلی دس امام آف دی اسماعیلی شیعز، جی ہی اوکے. السلام علیکم. his wife stated that this imam has been caught with another woman, and that's why she filed for divorce. And I was wondering if any Ismaili Shia could actually please come online and tell us how can this man who has a bad character can lead you into the right path. If it's possible, and I would like your view on the matter also. Okay, I understand your question and I will ask to Mufti. Okay. Ji Musa. جی Is any other? Ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی موسیٰ. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ مختلف ہے اس حوالے سے کہ امامت کا نظریہ کیا ہے ہمارے ہاں. اور دوسری بات جس کو میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امامت کا جو تصور ہے وہ نیابت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے لیے معصوم ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے ہاشمی ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے علوی ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. لیکن امامیہ کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاشمی ہو، علوی ہو، معصوم ہو. یہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف مصعب ابھی بریک کا وقت ہے، خصوصی بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ